وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ہماری اس کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے آج 681 ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو تھا ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ نصیحتیں کر رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا نا تو اس سے فرمایا اسے چھوڑ دو، بے شک حیا جو ہے وہ ایمان ہی ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ ایک شخص کو کیا دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، کچھ نصیحتیں کر رہا ہے حیا کے بارے میں، اور حضور اس کے پاس سے گزرے، اس کی باتیں سنی، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، حیا جو ہے بے شک ایمان سے ہے۔ بعض بات میں آتا ہے حیا جو ہے وہ ایمان ہی کا حصہ ہے۔ جس میں حیا نہیں ہوتی پھر وہ ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حیا ہی تو ہے جو بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے، برائی سے روک دیتی ہے۔ کبھی سوچے کہ وہ پہ رب سے حیا کرتا ہے؟ جس طرح حضرت عثمان غنی کا ارشاد موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو عثمان غنی کے متعلق، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو جب انسان میں حیا ہوگی پھر وہ ادب کرے گا، بدتمیز نہیں ہوگا، چھوٹے اور بڑے کی عزت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حیا کا ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ اس زمانے میں حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بے حیائی کا بازار جو ہے بہت زیادہ گرم ہے۔ اب کوئی غلط کام بھی ہمیں برا لگتا ہی نہیں، اب کوئی برا کام بھی ہمیں برا ہی نہیں لگتا۔ اگر کوئی ہمارے گھر میں سے کو بے حیائی کا کام کرے، یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بغیر عبائے کے باہر چلا جائے، اب ہمیں یہ بھی برا نہیں لگتا۔ اگر کسی کو یہ بات کہے نا، کیا کہتے ہیں مولوی صاحب فیشن ہے، اب آپ کو کیا معلوم زمانے کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ تو مولانا ہو، آپ کو کیا معلوم؟ اچھا بھائی ہمیں تو زمانے کے تقاضے معلوم نہیں تو آپ کو دین کے بارے میں کیا معلوم؟ آپ کو کیا معلوم؟ تو لہذا زمانے کے تقاضوں کو نبھایا نہیں جائے گا بلکہ شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے گا۔ حیا جو ہے انسان کو بے حیائی گناہوں سے کیا کرتی ہے بولیے؟ روک دیتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حیا والے تھے۔ پہلے حضرت علی کی بات، پھر رسول اللہ کی بات، پھر اپنی گفتگو ختم۔ مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت علی چونکہ جوان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ایک مسئلہ درپیش ہوا آپ کو، حضور سے پوچھ نہ سکے حیا کی وجہ سے۔ مسئلہ کیا تھا کہ آپ کو مزید جو تھی بہت آتی تھی، رسول اللہ سے پوچھ نہ سکے اس کا مسئلہ کہ غسل فرض ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو حضرت مقداد کو بھیجا کہ آپ ذرا یہ پوچھیں، کیونکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا شوہر بھی ہوں، حضور کا داماد بھی ہوں، حضور کا ادب کر رہے ہیں، حیا کرتے ہوئے حضور سے نہیں پوچھا۔ یہ حیا جب ہوگی تو بڑوں کا ادب ہوگا، جب حیا نہیں ہوگی تو بڑوں کا ادب بولیے نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی
اور حاضر ہونے کے بعد اس نے غسل کا مسئلہ پوچھا کہ غسل کیسے کرے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں روک کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات کہ ہم کھل کے بھی کوئی غسل کا مسئلہ نہیں بتاتے. کچھ حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, اور عورت آ جائے تو اس کے ساتھ تو بڑے مسائل, تو انسان کتنا محتاط رہتا ہے. تو جب وہ عورت آئی نا, اس نے پوچھا مسئلہ, تو نبی پاک نے فرمایا ایسے ایسے غسل کر لو. اس نے پھر پوچھا اچھا کیسے کیسے کروں؟ حضور شرما رہے ہیں کہ ایسے ایسے کر لو, لیکن بار بار پوچھتے رہی. جب حضرت عائشہ نے دیکھا نا اس منظر کو, اس نے ہاتھ کھینچ لیا عورت کا, اپنے حجرے میں لے گئی اور اس کو غسل کا طریقہ بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے تھے. ایک کاج یہ حیا کا وصف اگر ہمارے اندر آ جائے تو سمجھ لیجیے ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا اور زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.